22वें پارے کا آغاز بھی سورہ الاحزاب سے ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المومنین کے اور ازواج مطہرات کے جو ہے اہل البیت میں سے ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنی گھروں میں ٹکی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جاہلیت کی بے پردگی اور بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرو، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَأَطِیعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ارادہ کر چکا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دیا جائے اور آپ کو طاہر و مطہر کر دیا جائے۔ حدیث قصہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین کو چادر میں لے کر ان کو اہل البیت قرار دیا تھا، لیکن قرآن مجید کی آیات مقدسات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امہات المومنین کے بارے میں ان آیات کو اتارا گیا۔ چنانچہ ہمیں جہاں پر حضرت علی المرتضیٰ اور ان کے اہل خانہ کو اہل البیت کے اندر سمجھنا چاہیے حدیث پاک کی وجہ سے، اسی طرح قرآن مجید کی آیات بینات کی وجہ سے ہمیں امہات المومنین کو بھی اہل البیت کے اندر شامل کرنا چاہیے، اور ان تمام ہستیوں کو بھی جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے خود ان کو اپنے اہل البیت میں شامل کیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسئلہ ختم نبوت کو بھی واضح فرما دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ یقیناً محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جوان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے بھی دعوی نبوت کیا وہ اپنے دعوے کے اندر ناکام اور نامراد رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسیلمہ کذاب، اسود عنسی سجاح، اور اس کے بعد علی محمد باب، اس کے بعد حسین علی، اسی کے ساتھ ساتھ حسین علی مازندانی، غلام محمد قادیانی، علی جاں محمد، راشد الخلیفہ، یہ تمام لوگ مختلف ادوار میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے رہے، لیکن ان کو کسی بھی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حبیب علیہ السلام کے اوپر نبوت اور رسالت کو تمام کر دیا تھا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کیا کرو، اور جو ہے اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، وہ اور اس کے فرشتے تمہارے اوپر درود بھیجیں گے اور تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کے راستے پر چلا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اپنے بندوں کے اوپر بہت زیادہ رحمت فرمانے والے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تمہیں بھی ان کی ذات گرامی کے اوپر درود اور سلام بھیجنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ داری کے احکامات کا بھی نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنے اہل خانہ کو کہہ دیجئے، مومنہ عورتوں کو کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے کہ جلباب کو اوڑا کرے۔ جلباب ایک ایسے ڈریس کا نام ہے جس میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر چیز ڈھانکی ہو، ایک آنکھ نظر آ رہی ہو، جس کا مقصد راستے کا تعین کرنا ہے۔ اگر عورت صحیح معنوں میں نقاب، صحیح معنوں میں حجاب اور جلباب کو اوڑھتی ہے تو وہ شر پسند اور بدنیت لوگوں کے شر سے بڑے طریقے احسن جو ہے محفوظ ہو سکتی ہے۔ پردہ داری کا مطلب یہ نہیں کہ خاتون کے لیے ملازمت کے امکانات، خاتون کے لیے پڑھائی کے امکانات، خاتون کے لیے دیگر امور کو انجام دینے کے جو ہے مواقع جو ہیں ختم ہو چکے ہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بری نظر رکھنے والے بدنیت لوگوں کے شر سے اس کو محفوظ و مامون کر لیا جائے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر کیا، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جس دن ان کو اوندے منہ جہنم کی آگ میں گرا دیا جائے گا۔ ایسے عالم میں وہ یہ بات کہیں گے، اے کاش ہم نے اللہ کی بات کو مانا ہوتا یا رسول اللہ کی بات کو مانا ہوتا، ہم نے کیا کیا؟ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، ہم نے اپنے بڑوں سرداروں کی بات کو مانا جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے جہاں حضرت رسول اللہ کی بات ہو، جہاں پر پروردگار عالم کا فرمان ہو، وہاں بڑے سے بڑا سردار ہو، بڑے سے بڑا لینڈ لارڈ ہو، بڑے سے بڑا چودھری ہو، اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، بلکہ بات اگر مانی جائے گی تو اللہ اور اس کے رسول کی مانی جائے گی۔ اس صورت میں اللہ نے قول سدید کی اہمیت کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور بات جب بھی کیا کرو سیدھی کیا کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے معاملات کو سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
اور ساتھ ہی اس حقیقت کا بھی ذکر کیا گیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے گا حقیقی کامیابی اس ہی کو حاصل ہوگی۔ اس کے بعد سورہ سبا ہے جس میں سبا کی بستی کے اپنی ناشکری کی وجہ سے تباہی کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو اہم بات کہی گئی وہ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ بے شک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا گیا ہے، لیکن لوگوں کی بڑی تعداد اس حقیقت سے غافل ہے۔ یورپ کے بہت سے علاقے ایسے ہیں، افریقہ کے بہت سے علاقے ایسے ہیں، امریکہ بر اعظم میں کئی علاقے ایسے ہیں جو اس بات سے غافل ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا گیا۔ یہ داعیان اسلام کی ذمہ داری ہے، یہ علماء اسلام کی ذمہ داری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اللہ الخالدہ اور آپ کے پیغام کو پوری دنیا میں نشر کریں۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا بھی ذکر کیا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، جس مال کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو وہ اپنا بدل لازماً لے کے آتا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق عطا فرمانے والے ہیں۔ اس کے بعد سورہ فاطر ہے، اور سورہ فاطر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو تخلیق کیا، جن کے اندر بعض فرشتے جو ہیں 2 پروں والے، بعض 3 پروں والے، اور بعض جو ہیں ان کو اللہ نے بہت زیادہ پر عطا کیے ہیں۔ حضرت جبریل امین کو اللہ نے سینکڑوں پر عطا کیے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کا بھی ذکر فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے تمام لوگوں تم سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بے نیاز لائق تعریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، خزانوں کا مالک وہی ہے جس کو جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ جب بھی کسی نے مانگنا ہو تو اس کو اللہ ہی کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی اعلان فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے عالم بندے ہوتے ہیں۔ ایک عالم دین جو اس کا علم ترقی کرتا ہے تو معرفت الہی بھی اس کے ذہن کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس شخص کا علم مضبوط اور ٹھوس ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کی خشیت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ذکر فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں عقل والوں کے لیے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ مومن و مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں پہ یاد کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور و فکر کرتے ہیں، ان کا منطقی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے جو کچھ بھی بنایا ہے باطل نہیں بنایا، سبحانک فقنا عذاب النار، تیری ذات پاک ہے ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اس کے بعد سورہ یاسین ہے جس کے متعدد مضامین ہیں، لیکن وہ مضمون جو 22ویں پارے کے حوالے سے اہمیت کا حامل ہے، جس کو 22ویں پارے میں بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، وہ مضمون یہ ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، حکمت والے قرآن کی قسم ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری زندگی صراط مستقیم کے لوگوں کی رہنمائی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پہ یوں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، آپ نے جب بھی دعوت دی ہے صراط مستقیم کی دعوت دی ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد ہوا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، آپ نے جب بھی ہدایت کی ہے صراط مستقیم کی ہدایت کی ہے۔ جو آپ کے راستے پہ چل نکلا، جو آپ کے فٹ اسٹیپ کو فالو کرنا شروع ہو گیا، وہ اللہ کی محبتوں کا مرکز و محور بن گیا، اور جو آپ کے فٹ اسٹیپ پر چلنا شروع ہو گیا وہ کامیاب اور کامران ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا، ہر سے جنت میں چلا جائے گا مگر وہ جنت میں نہیں جا سکتا جس میں جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ حیران ہوئے کیا کوئی جنت میں جانے سے بھی انکار کر سکتا ہے؟ کیا کوئی حریر و دیبا کے لباس سے بھی انکار کر سکتا ہے؟ کیا کوئی سونے اور چاندی کے کنگنوں سے بھی انکار کر سکتا ہے؟ کیا کوئی بہار کے موسم سے بھی انکار کر سکتا ہے؟ کیا کوئی اللہ کی رضوان اور اس کے دیدار سے بھی انکار کر سکتا ہے؟ تو نبی مہربان ارشاد فرماتے ہیں من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنتی ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اگر ہم سیدھے راستے کے طلبگار ہیں، صراط مستقیم کے طلبگار ہیں، اور اس راستے کے طلبگار ہیں جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، تو وہ راستہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ آپ کی اتباع، آپ کی احادیث طیبہ کو ماننا،
آپ کی سنتوں کے پر چلنا اور آپ کے ارشادات عالیہ کو اپنی زندگی کا نصب العین اور موٹو بنانے والے لوگ یقیناً سیدھے راستے پر رہیں گے، یقیناً کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ سورہ یاسین میں بیان کردہ اس حقیقت کو ہر مسلمان کو اپنے دل میں جگہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو آپ کے راستے کے پر چلتا ہے وہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اصل کامیابی اس ہی کو حاصل ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے گا، اور جس نے آپ کے اسوے سے انحراف کیا، آپ کے اوامر سے انحراف کیا، آپ کی حدیث طیبہ سے انحراف کیا، آپ کے فرمودات مبارکہ سے انحراف کیا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ دنیا کے اندر فتنے کا نشانہ بنے گا، اور آخرت میں اللہ نے اس کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کلام حمید کے مضامین کو سمجھنے، ان کو اوپر غور و فکر کرنے اور ان کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دینے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔